السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جنجوا۔ افغانستان جو ہے ڈیفرنٹ مسائل کے ساتھ ہی ساتھ آپ سب کو پتہ ہے کہ زلزلے کی زد میں تھا۔ ہولناک زلزلہ آیا ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد جو ہے جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان کی خیبر پختونخوا گورنمنٹ علی امین گنڈا پور کی جانب سے بھی امدادی سامان جو ہے وہ ان کے ہاں روانہ کیا گیا۔ آج این ڈی ایم اے نے پاکستان کی جانب سے 150 ٹن سے زائد امدادی سامان ترکھم بارڈر کے ذریعے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے روانہ کیا ہے۔ یہ تو ہمارا فرض ہے، ہمارا قومی فریضہ بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس خطے میں ہم ہیں وہاں کے نیبرنگ کنٹری میں اگر کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے تو ہمیں بینگ کا پڑوسی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جیسے پاکستان میں اب سیلاب ہے تو پاکستان کی بھی مدد جو ہے وہ اس طرح انٹرنیشنلی ہو رہی ہے، امداد دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جب کہیں بھی کوئی بھی اس طرح سے آفت آتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، کسی قسم کی بھی کوئی بھی ملک جو کسی آفت کی زد میں آتا ہے تو اس کا جو نیبرنگ کنٹری ہے وہ امداد ضرور کرتا ہے، مدد ضرور کرتا ہے۔ افغانستان کی بات کی جائے تو افغانستان پہ ہم اس لیے سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ بات بہت اچھی ہے کہ پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے، پاکستان کے تمام صوبے کر رہے ہیں، اور اب این ڈی ایم اے جو ہمارا ادارہ ہے وزیر اعظم کی ہدایت پہ وہ بھی آگے آ گیا ہے۔ ایک طرف پاکستان سیلابی صورتحال کا شکار ہے، پاکستان میں خود جو لاکھوں افراد ہیں وہ کھلے آسمان تلے اس مونسون کے سیزن میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس امداد نہیں پہنچ رہی، شیلٹر نہیں ان کو مل رہا۔ دوسری جانب پاکستان کا دل دیکھیں کہ پاکستان نے اس افغانستان کے لیے امداد بھی بھیجی ہے، اس افغانستان کے لیے امداد بھیجنے کا اعلان کیا ہے اور ایک صوبے نے آلریڈی بھیج دی ہے۔ جو افغانی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو افغانستان انڈیا کو راستہ فراہم کر کے پاکستان میں دہشت گردی کراتا ہے، جو افغانی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں، جو افغانی پاکستان کے خلاف ہمیشہ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں۔ افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان نے پناہ گزینوں کو جو ہے واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس پر ابھی تک ڈٹا ہوا ہے۔ آج دفاعی منسٹر جو ہے ان کے ڈیفنس منسٹر افغانستان کی ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کے ادارے کمزور ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اداروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کمزور ہیں، اور آپ کو بتاتے چلوں کہ آج این ڈی ایم اے نے جو ہے امدادی سامان روانہ کیا، اور این ڈی ایم اے پہ وہی ادارے کام کر رہے ہیں جن اداروں کو ان کے ڈیفنس منسٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کمزور ہے۔ افغانستان سے ہمیں اختلاف اور کچھ بھی نہیں ہے۔ افغانستان کی مدد جب رشیا آیا، پاکستان سیسا پلائی دیوار ثابت ہوا، افغانستان نے اکیلے جو ہے رشیا کو شکست نہیں دی۔ امریکہ جب آیا تو پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی افغانیوں کی مدد کرنے کی، لیکن افغانستان ہمیشہ کیا کرتا ہے کہ نفرتیں پالتا ہے بارڈر کو لے کر، چاہے وہ نفرتیں پالی جائیں، چاہے وہ دیگر جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کر نفرتیں پالی جائیں۔ افغانیوں کے بارے میں جو مشہور ہے کہ ان کی اپنی سرزمین میں کبھی بھی امن نہیں ہوا، ان کی اپنی حکومتیں اسی طرح گرتی رہی ہیں۔ کئی وزیر اعظم جو ان کے گزرے ہیں، جو ان کے لیڈر گزرے ہیں، ان کو جو ہے وہ زہر دیا گیا، کسی کو قتل کیا گیا، اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی رہی ہے۔ تو یہ وہ سرزمین ہے جس نے نہ خود چین دیکھا، جس نے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح مسائل کھڑے کیے۔ جب رشیا وار شروع ہوئی تو بڑی تعداد میں وہاں سے پناہ گزین جو ہے وہ پاکستان ہے، اور یہاں پر پاکستان نے ان کو پناہ دی۔ پاکستان نے نہ صرف ان کو پناہ دی بلکہ اپنے یہاں سے جو ملیٹنٹ ہیں، جہادی ہیں، جن کو آج طالبان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ بھی یہاں سے بھیجے۔ سعودی عرب، امریکہ اور پاکستان کا گٹھ جوڑ ہوا تھا، اور یہاں سے پھر انہوں نے رشیا کے خلاف جنگ لڑی، الگ بلاک بنا تھا۔ اور اس وقت جس انڈیا کے ساتھ افغانی اس وقت کھڑے ہوتے ہیں، افغانی جو اس کی تعریفیں کرتے ہیں، افغانی اس انڈیا کو سہولتیں فراہم کرتے ہیں، وہ انڈیا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ کھڑا تھا۔ لیکن کیا ہے کہ افغانستان ہمیشہ پاکستان کی قربانیوں کو بھول جاتا ہے، پاکستان کو یاد نہیں رکھتا۔ ایسے لگتا ہے افغانستان کا بیہیویئر دیکھ کے یا افغانیوں کا بیہیویئر دیکھ کے کہ جیسے پاکستان جو ہے بنا ہی اس لیے تھا کہ وہ افغانستان کے لیے قربانی دے گا، افغانستان کے لیے قربانی دینا، افغانستان کے لیے سارے کام کرنا جیسے پاکستان کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے۔ پاکستان نے سب کو، پوری دنیا کو بتایا کہ انڈیا کے خلاف جو بھی جنگ ہوئی ہے اس میں انڈیا کو منہ توڑ جواب دے کر کہ پاکستان کوئی بھک منگا نہیں ہے، پاکستان کوئی ویسی راہ میں نہیں پڑا ہوا، بلکہ پاکستان کے پاس اپنی ایک پاور ہے، پاکستان چاہے تو کسی بھی ملک کو ٹکر دے سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، پاکستان دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغان مہاجرین کی جو واپسی کا فیصلہ ہے وہ بھی کیا گیا تھا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ پاکستان کے جو شہری ہیں، کیونکہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، اور اس کے بچے جو ہیں وہ بھی اپنی ماں سے ویسی ہی امید رکھتے ہیں کہ اس کو امن جو ہے فراہم کرے، اس کو تمام کی سہولیات دیں۔ تو پاکستانی شہری اب اپنی ماں سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اس کو بھی امن دیا جائے، سہولتیں دی جائیں۔
تو پاکستانی شہریوں نے اب اداروں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ افغان شہریوں کو جو واپس بھیجا جائے، ان پناہ گزینوں کو، مہاجرین کو واپس بھیجا جائے جو کہ بڑی تعداد میں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. دہاڑی بھی لگاتے ہیں یہ لوگ، بزنس بھی کرتے ہیں، اور یہ کہیں رجسٹرڈ نہیں تھے پاکستان میں، کیونکہ انہوں نے ان کی زبان جو ہے وہ پشتون ہے زیادہ تر کی، اور ان کا لہجہ، لب و لہجہ، شکلیں جو ہیں ہمارے کے پی کے لوگوں کے ساتھ بہت ملتی ہیں. تو یہ بڑی ریزنز تھی کہ انہوں نے یہاں پر اپنے قدم جما لیے، اور ہمارے جو ادارے ہیں وہاں پر جو کلپرٹ تھے ان کی مدد لیتے ہوئے انہوں نے وہاں پر اپنے جعلی شناختی کارڈ بھی بنا ڈالے تھے. لیکن کیونکہ اب ادارے ہمارے جو ہے وہ بالکل سنجیدہ ہو چکے ہیں، ہماری حکومت سنجیدہ ہو چکی ہے کہ دہشت گردی کا اگر خاتمہ چاہتے ہیں تو ایک جو ریزن ہے اس میں افغان مہاجرین ہیں جن کی مدد انڈیا لے کر یہاں پر حملے کراتا ہے اور افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا ہے. اسی حوالے سے اسحاق ڈار نے افغانستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، چائنا نے اس میں اہم رول بھی ادا کیا، لیکن اس کے باوجود ڈیفینس منسٹر جو افغانستان کے ان کی جانب سے یہ کہنا کہ پاکستان کے ادارے کمزور ہیں، یہ میرے خیال میں تشویشناک بات ہے کہ ایک طرف وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری جانب پاکستان ان کی ہیلپ کر رہا ہے، اور چائنا بیچ میں پڑھ کے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ خطے میں امن ہو تاکہ سی پیک جو ہے وہ کابل تک پہنچے، اس کے جو بینیفٹ ہیں وہ کابل تک پہنچے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ خطے میں امن ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو. پاکستان نے 3 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اور یہ مختلف ادوار میں یہ لوگ آتے رہے. اور ایک طرف سے اگر ہم دیکھیں تو ترکمن اور چمن بارڈر کی اگر بات کریں تو یہ تو تقریباً کھلا ہی تھا، افغانی کبھی آ رہے کبھی جا رہے، اس کی وجہ سے اسمگلنگ ہو رہی تھی، منشیات آ رہی تھی پاکستان میں، دیگر جو اسلحے کے کاروبار ہیں وہ ہو رہے تھے، پاکستان کی امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی تھی. دوسری جانب پاکستان میں قبضہ مافیا جو ہے وہ ان افغانیوں کی مدد لے کر جڑیں پکڑ چکا تھا، جہاں پر ہر جو دوسرا کام ہے کرمنل ایکٹیویٹیز میں یہ افغانی جو ہے وہ ملوث رہے ہیں اور ہمیشہ سے ملوث رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستانی نہیں ہیں، پاکستانی بھی ہیں، یہ پاکستانی بھی ان کو یوز کرتے رہے. یہاں پر جو کرمنل ایکٹیویٹیز تھے، کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے، انہوں نے انہی کو بازو بنایا اور دونوں نے ملا کر یہ کام کیا. لیکن پاکستانیوں کے خلاف تو یہاں پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، یہاں پر ایکشن لیا جا رہا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ جن کے خلاف جو ہے پرچے کاٹے گئے ہیں، اور 100 سے زیادہ کے قریب جو پرچے ہیں، یعنی کہ جو عادم مجرم ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں یہ سبھی کو پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر امن و امان کی صورتحال خراب تھی. پنڈی سے ایک ڈان جو ہے ان کو بھی دیکھا ہوگا سب نے کہ وہ ریلز ڈالتے تھے ٹک ٹاک پہ، سریعام جو ہے وہ بدماشی کرتے تھے، ان کو بھی واپس بھیجا گیا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ نے اس سارے پریشر میں، اس ساری صورتحال خراب ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جائے گا، اور 2023 سے اب تک صرف 9 سے 10 لاکھ کے لگ بھگ جو افغانی ہیں ان کو واپس بھیجا جا چکا ہے. لیکن جو اعداد و شمار ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ 30 لاکھ سے لگ بھگ جو ہے وہ یا اس سے زائد افغانی جو ہے وہ یہاں پر اس وقت موجود ہے جنہوں نے پناہ لی تھی. لیکن کیونکہ گورنمنٹ جو 3 سال لگانے کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں افغانیوں کو واپس نہیں بھیج سکی. لیکن اب سنجیدہ ہے، ایک طرف سیلاب ہے، ایک طرف جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی بات کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال خراب ہے. اس سب کے باوجود حکومت سنجیدہ ہے اور اس سلسلے کو رکنے نہیں دے رہی. ابھی بھی ترکمن اور چمن بارڈر کے ذریعے جو نادرا کی ٹیمز وہاں موجود ہیں، ڈفرینٹ ادارے وہاں پر موجود ہیں جو کہ اپنی زیر نگرانی اس اسکیم کو، اس جو تسلسل ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اس ساری چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور رجسٹریشن ہو رہی ہے باقاعدہ افغانیوں کی، اور ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اور پاکستان کی شہری جو ہے پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک بھی افغانی یہاں پر جو ہے وہ واپس اس طرح مہاجرین کی صورت میں نہیں دیکھ سکتے. پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ جن کے یہاں بزنس ہیں وہ جائیں وہاں سے بزنس ویزا پاکستان کا حاصل کریں اور یہاں پر آ کر اپنے کاروبار کریں. ہم آپ کے اپنے جو یہاں پہ کاروبار ہیں ان سے روک نہیں سکتے. ظاہر سی بات ہے جب آپ باقاعدہ لیگل طریقے سے پاکستان میں آئیں گے، لیگل طریقے سے سارے ڈاکومنٹ حاصل کر کے رجسٹریشن کر کے یہاں پر کاروبار کریں گے تو اس سے کہیں نہ کہیں پاکستان کو بھی کچھ پے بیک ملے گا. پاکستان کے شہری جو ہیں ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور آپ کے بزنس بھی چلتے رہیں گے. اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں جو انوالومنٹ کے الزامات لگتے ہیں آپ پر وہ بھی سامنے آ جائیں گے کہ کتنے آپ اس میں انوالو تھے اور کتنے نہیں. اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچاتی رہوں گی. میرے ساتھ جڑے رہیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.